رزق کے بارے میں کچھ باتیں۔ رزق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کی اپنی ہے اور اس کے ذریعے اگر آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے رزق ہے۔ لیکن اکثر لوگ پیسے اور مال و دولت کو ہی رزق مانتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں صحیح رزق تو مال و دولت ہی ہے، اور آج میں اسی مال و دولت کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں۔ مال و دولت یعنی اس رزق کے بارے میں سب سے پہلے ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ رزق نہ تو اچھا ہے اور نہ برا ہے، پر آپ کے لیے وہ ویسا ہے جیسا آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں رزق ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے بسر کر سکتے ہیں۔ دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق رزق حاصل کرے اور خود کی اور اپنے پریوار کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے، اور ساتھ میں ہی اس پرکرتی میں بسے پیڑ پودے، پشو پنکھی اور دوسرے جانوروں کا بھی خیال رکھے۔ پر یہ ہوگا کیسے؟ کیسے انسان اچھے سے اچھا رزق حاصل کرے؟ کیونکہ اس دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ غریب ہی ہوتے ہیں، صرف چند لوگ ہی ہیں جو امیر ہوتے ہیں۔ کیا خدا صرف کچھ لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور باقی لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا؟ ایسا کچھ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا چند لوگوں کو ساتھ دے اور باقی لوگوں کو ساتھ نہ دے۔ خدا کی رحمت سب کے لیے ایک سمان ہے، نہ کسی کے لیے کم اور نہ کسی کے لیے زیادہ۔ پر فرق انسان کی سوچ میں ہوتا ہے، فرق انسان کے عقیدے میں ہوتا ہے، فرق انسان کی سمجھ میں اور کام کرنے کے طریقے میں ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جس میں فرق ہونے کی وجہ سے صرف کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں اور باقی کے لوگ غریب ہوتے ہیں۔ یہ سبھی وجہ کو سمجھے بنا ایک غریب انسان کبھی بھی امیر نہیں بن سکتا، اور ساتھ میں بہت سے ایسے جھوٹے عقیدے ہیں جس کی وجہ سے انسان غریب ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں صرف اتنا سمجھے کہ غریب ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں، پر کئی بار بہت ساری وجہ بھی ہوتی ہے، جس میں رزق کی سمجھ نہ ہونا ایک سب سے بڑی وجہ ہے غریب ہونے کی۔ اکثر میں دیکھتا ہوں دنیا کا ہر انسان مال و دولت حاصل تو کرنا چاہتا ہے، پر اس کے اندر مال و دولت کے بارے میں سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ غریب ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، دنیا بھر میں مسلمان کے غریب ہونے کی سب سے بڑی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان میں رزق کی سمجھ نہیں ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کروڑوں لوگ اسی وجہ سے غریب ہیں۔ میں کس سمجھ کی بات کر رہا ہوں اسے ذرا دوبارہ سمجھے۔ اگر کوئی انسان مالدار بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اسے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ رزق نہ تو اچھا ہے اور نہ برا ہے۔ رزق صرف ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کی زندگی کو آسانی سے بسر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیسوں کا اچھا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے اچھا ذریعہ ہے، اور اگر آپ اپنے پیسوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے برا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ سوچنا بند کرے کہ دنیا کی دولت کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی دولت ہی ہے جس سے آپ نے ابھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ چند پیسے بھی اگر آپ کے پاس نہ ہوتے تو آپ کے جسم کے اوپر ایک بھی کپڑا نہ ہوتا، اور اسی رزق کی وجہ سے آپ روز صبح میں اٹھ کے پہلے ناشتہ کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ایسا اس لیے کیونکہ ان کے پاس رزق نہیں ہے۔ اگر
آپ ایک اچھی زندگی جی رہے ہو تو اس میں سب سے بڑا ذریعہ رزق ہے، اور اگر آپ تکلیف میں جی رہے ہو تو آپ کی تکلیف کی بڑی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس رزق نہیں ہے یا تو رزق کی کمی ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ رزق کافی امپورٹنٹ حصہ ہے انسان کی زندگی کا، پھر بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا کی دولت کسی کام کی نہیں ہے، تو اگر وہ آپ کے کام کی ہی نہیں ہے تو پھر خدا آپ کو دے گا ہی کیوں؟ پھر تو آپ غریب ہی رہو گے۔ اب آپ سوچئے ذرا خود میں اس بارے میں کہ جو چیز آپ کے کام کی نہیں ہے وہ خدا آپ کو دے گا کبھی؟ کبھی نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے ہی یہ سوچ رکھا ہے کہ دنیا کی دولت کسی کام کی نہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک بھی دن بنا رزق کے نہیں گزرتا ہے، تو اگر آپ اس دنیا میں اچھے سے اچھا رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے رزق کے بارے میں اپنی سوچ کو بدلیے، کیونکہ آپ کی سوچ کا سیدھا اثر آپ کی زندگی پہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کو بدلو گے تب آپ کے لیے ایسے ایسے راستے کھلیں گے جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور خدا آپ کو ایسے ایسے راستوں سے رزق دے گا جس کے بارے میں آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔